اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء رحمۃ للمؤمنین۔ ہم نے اس قرآن میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت رکھی ہے۔ القرآن۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم الحمد شریف کے پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور اس کے پڑھنے سے ناقابل تذکیر کام کیسے انجام ہوتے ہیں اور کیسے مسئلوں کا حل ہوتا ہے بغیر کسی عملیات کرنے سے اور نقصان کے بغیر آپ یہ اس آیتوں کا پڑھ کر آپ کیسے کام لے سکتے ہیں، اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ الحمد شریف قرآن شریف کی وہ آیت ہے جس کے اوصاف بہت بلند ہیں۔ امام مولا مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ فاتح خبر سے کسی نے پوچھا کہ یا امام مولا مشکل کشا، الحمد شریف کے اوصاف بتائیے، تفسیر بتائیے۔ امام مولا مشکل کشا آپ نے کہا کہ 7 اونٹ کے بوجھ کے برابر، 7 اونٹ کے بوجھ کے برابر اگر تفسیر لکھی جائے تب بھی کم ہے۔ ناظرین کرام، الحمد شریف کی سورہ میں سب کچھ ہے۔ آپ دنیا کے سارے کام اس سورہ سے لے سکتے ہیں۔ آپ اس میں ساری حکمت پوشیدہ ہے۔ اب ہم بیان کر رہے ہیں کہ الحمد شریف کے پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، کون کون سے مسئلے میں اس کے پڑھنے سے آپ کو فائدے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے ناظرین کرام، جن لوگوں کی طبیعت خراب رہتی ہے، صحت مندی نہیں ہے، بیمار رہتے ہیں، دوا کھاتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے ہم یہ عمل بتا رہے ہیں کہ پانی پر آپ جو ہے 313 مرتبہ اس الحمد شریف کو آپ پڑھیں اور پانی پر اس کو پھونک کر رکھ لیں اور دن میں 3 مرتبہ اس کو استعمال کریں۔ آپ ہفتے میں صرف 313 مرتبہ، 7 ہفتے آپ کو اس طرح کام کرنا ہے۔ 7 ہفتے آپ 313 کی تعداد پڑھ کر پانی پر اس کو پھونک کر رکھ لیں اور سفید صدقہ بھی کریں۔ سفید صدقہ ایسے کہتے ہیں کہ 6 کلو چاول، آدھا لیٹر دودھ کا پیکٹ، آدھا کلو شکر، آدھا کلو نمک اور 1.25 کلو آٹا لیں۔ یہ 5 چیز ہو گئی، اس میں سب سفید ہے، تو اس کو جو ہے ہاتھ رکھ کر مریض کا کسی کو آپ صدقہ کر دیں، کوئی ضرورت مند کو آپ دے دیں، یہ بیماری کے لیے ہو گیا ہے۔ اب جس کے مقدموں کے مسئلے ہیں یا کوئی ایسی اور پریشانی زیادہ ہے جس سے پورا گھر پریشان ہے، کوئی ایسے ناقابل تذکیر کام ہے جو نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ 1000 مرتبہ الحمد شریف آپ پڑھیں، اسی مقصد سے جو آپ کا کام ہے۔ 1000 کی تعداد پوری کریں اور مقصد ذہن میں رکھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے میرا فلاں فلاں کام ہو جائے، جو دشواری ہے وہ ختم ہو جائے، اور پڑھ کر آپ دعا مانگیں۔ کم سے کم یہ بھی آپ کو 7 مرتبہ کرنے ہیں، آپ کو 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ حضرت آپ کو جو مقصد ذہن میں رکھ کے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ صدقہ ضرور نکالیں، صدقہ ضرور نکالیں۔ 1.25 کلو گیہوں، 1.25 کلو آٹا یا کچھ پیسے
جب بھی آپ پڑھیں گے صدقہ نکال کے پڑھیں گے تو اس میں تاثیر بڑھ جائیں گی. یہ آپ کے پریشانیوں کے لیے ہو گیا ہے. اب جس کے رشتے نہیں آتے ہیں، جن لوگوں کے رشتے نہیں آتے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ گلاب کا پھول لیں، گلاب کا پھول لیں اور گلاب کے پھول پر 43 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پڑھ کر گلاب کے پھول کو پھونک دیں آپ. اور جس کا رشتہ نہیں آ رہا اس کا نام، اس کی ماں کا نام لکھ کر اسی گلاب میں اس کو رکھ دیں اور لال کپڑے، سرخ کپڑے میں اس کو باندھ کر دروازے کے اندر نیت کر کے باندھ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے رشتہ آ جائے. انشاءاللہ بہت جلدی آپ کے کام ہو جائیں گے. اب جن لوگوں کے بچے نافرمان ہیں ان کے لیے بھی عمل ہے کہ میٹھی چیز پر 140 مرتبہ 4 مرتبہ عمل کرنا ہے آپ کو. یہ میٹھی چیز پر، کوئی بھی چیز جو بچہ کھاتا ہے شوق سے، یا شکر ہو، میٹھی چیز ہو، اس پر 140 مرتبہ آپ پڑھ کر اس پر پھونک دیں اور اس نافرمان بچے کو آپ کھلائیں. انشاءاللہ وہ آپ کی اطاعت کرے گا. 4 مرتبہ کرنا آپ کو یہ عمل. اور حب کے لیے یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں اگر موافقت نہیں ہو پاتی ہے شوہر اور بیوی میں، تو بیوی اپنے شوہر کے لیے جائز طریقے سے کام کرنا ہے آپ کو. شوہر کے لیے بیوی جو ہے 313 مرتبہ جمعرات کے دن اس کو پڑھے سیندا نمک پر پڑھے اور وہی نمک اپنے خاوند کو کھلائے، شوہر کو کھلائے. کم سے کم یہ بھی جو ہے 7 مرتبہ آپ کو کرنا ہے. اور دن جو ہے پڑھنے کے جمعرات کے رہیں گے. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سے بہت فائدے ہوں گے. اب الحمد شریف کی فضیلت زیتون کے تیل پر کیسا یہ ہم بتا رہے ہیں. ناظرین کرام، ہم نے پہلے ہی ویڈیو میں کئی مرتبہ بیان کیا کہ زیتون کے تیل کی خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو بغیر پڑھے لگائے استعمال کرے تو سحر، جادو، نظر بد سے حفاظت ہوتی ہے. پروردگار نے زیتون کے تیل میں اتنی خصوصیت رکھی ہے. اب قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، اور جس کا ذکر قرآن شریف میں آیا تو وہ سب سے انمول چیز ہو جاتی ہے. اس کی قیمت نہیں ہم لگا سکتے ہیں. جس کا ذکر اگر قرآن شریف میں آ جائے تو سب سے بے بہار چیز ہو جاتی ہے. تو زیتون کے تیل کا مسئلہ یہ حضرت یہ ہے کہ آپ جو ہے زیتون کے تیل پر 313 مرتبہ آپ پڑھیں اور پڑھ کے رکھ لیں. اور اس کو آپ سر میں لگا سکتے ہیں، مالش کر سکتے ہیں. آپ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، ڈپریشن رہتا ہے، چونکتے ہیں، ٹینشن رہتا ہے، تو وہ جو ہے حضرات تیل لگا کے سوئیں، بہت پرسکون نیند آئیں گی. جن کے کمر میں درد ہے، جسم میں بھاری پن ہو، الجھن، گھبراہٹ ہو، تو یہی زیتون کا تیل آپ سر میں بھی لگائیں، مالش بھی کریں. یہ ہوگا زیتون کا تیل کے بارے میں. جن لوگوں کی یادداشت کم ہے تو وہ حضرات صرف 43 مرتبہ کھجور پر یا چھوارے پر اس کو 43 مرتبہ پڑھیں. اب کم سے کم 21 دن کھائیں متواتر. انشاءاللہ ان کی یادداشت میں اضافہ ہو جائے گا. یادداشت میں اضافہ ہو جائے گا. روزی کے لیے سورہ فاتحہ کی یہ مسئلہ ہے کہ سورہ فاتحہ سے روزی کیسے کھلتی ہے. فجر کی نماز کے بعد آپ جو ہے 111 مرتبہ الحمد شریف پڑھے، کم سے کم 21 دن آپ یہ متواتر پڑھیں، نیت کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاتحہ کی برکت سے روزی روٹی میرا کھول دے،
روزی کا دروازہ کھل جائے. یہ آپ کریں. کوئی بھی عمل کریں گے آپ سورہ فاتحہ جب آپ پڑھیں گے تو کم سے کم اول آخر درود شریف 7 مرتبہ آپ کو لگا لینا ہے. اس سے جو ہے تاثیر بڑھ جاتی ہے عمل میں. تو ہم نے ناظرین کرام سورہ فاتحہ کے فضائل ہم نے بتایا ہے. انشاءاللہ آپ اس کو کیجئے, اس سے بہت فائدے ہوں گے. لیکن یہ عمل کرنے سے پہلے آپ کو نماز پڑھنا ضروری ہے, صوم صلات کے پابند رہنا ضروری ہے, اور عقیدہ آپ کا بلند ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام سے مجھے شفا یابی دے. ہم نے پہلے کہا کہ الحمد شریف کے اندر سب کچھ ہے. آپ کا توکل کتنا ہے یہ آپ کے اوپر, آپ کی پڑھنے کی استعداد کتنی ہے آپ کے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ سے تمام کام ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام یہ عمل آپ کریں بغیر رجت کے. آپ جو بھی عمل کریں گے اس نیت سے نہیں کریں گے کہ کوئی موکل کی حاضری ہے یا کوئی موکل آگے ان سے بات کرے. آپ کو جو بھی عمل کرنا ہے ہم نے جو بتایا آپ کو, صرف اس نیت سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام کی برکت سے, اس سورہ کی برکت سے مجھے باطنی فیض ملے, مجھے راحت ملے, میرے سب کام ہو جائے اس سورہ فاتحہ کی برکت سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.